انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ نے دنیا میں جو بھیجا تو اس کے کئی مقاصد قرآن کریم میں بتلائے گئے۔ سب سے بڑا مقصد وہ تو مخلوق کو خالق سے جوڑنا ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ کسی بشر کو یہ زیب نہیں دیتا جس کو اللہ کتاب، حکم اور نبوت دے، اور ظاہر یہ تینوں چیزیں نبی کو ملتی ہیں، اور نبی کو بشر کہا گیا جو اپنے منصب میں عام انسانوں سے بہت بلند و بالا اور برتر ہوتا ہے۔ کیا اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگوں سے یوں کہیں کہ کونوا عباد لی من دون اللہ، میرے بندے بن جاؤ۔ ہر نبی کا مقصد کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ۔ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے بھی کسریٰ کے دربار میں یہی اپنا آبجیکٹو بیان کیا، لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد۔ ہمارا مقصد بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر لانا ہے۔ دوسرا بڑا مقصد امن و امان فراہم کرنا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بیت اللہ میں اور مکے میں بسانے کے بعد جو دعا مانگی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن کا ٹکڑا بنا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ۔ تو یہ جو امن و امان ہوتا ہے یہ بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے مقاصد میں سے ہے۔ چونکہ جب تک امن قائم نہیں ہوگا تو لوگوں کو عبادات میں بھی یکسوئی نہیں ہوگی، معاملات میں بھی ان کو مشکلات پیش آئے گی، اور کسی ایک انسان کو تکلیف پہنچانا ظاہر ہے کہ یہ اسلام اور ایمان کے منافی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پھر اسلام کا جو نظام عدل ہے جس میں حدود، قصاص، تعزیرات اور پھر معافی اور صلح یہ چیزیں ہیں، تو وہ بھی امن و امان کو قائم کرنے کے لیے، کہ ایک انسان اگر کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو بدلے میں قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے۔ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ایک انسان کا قتل ہو رہا ہے، لیکن وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر اس قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا تو یہ دوسرے کو، تیسرے کو، کئی لوگوں کو قتل کرنے والا بن جائے گا۔ تو اس ایک کو قتل کرنا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، سارے انسانوں کو زندہ رکھنا ہے۔ اس ایک کو قتل کرنے سے سب کی زندگیاں محفوظ ہو جانی ہے، اسی لیے تو اسلام نے حکم دیا۔ لیکن آپ اس نظام عدل کو دیکھیں کہ وہاں پر بھی قصاص میں محدود اور مماثل اجازت دی گئی۔ اگر اس نے قتل کیا ہے تم بھی صرف قتل کرو، یہ نہیں کہ تم قتل کے بعد مسئلہ بھی کر لو، ناک بھی کاٹ دو اور آنکھیں بھی نکال دو۔ اگر کسی نے ایک دانت توڑا ہے تم ایک دانت توڑو، کسی نے ناک کاٹی تم ناک کاٹو، کسی نے ایک آنکھ پھوڑی تم دو نہیں پھوڑ سکتے، کسی نے سر پر تھوڑا سا زخم لگایا تم اس سے گہرا اور دگنا اور ڈبل زخم نہیں لگا سکتے۔ تو یہ جو اسلام کا نظام ہے حدود کا، یعنی حدود، جب شراب پینے والا اس شراب سے بہک کر جو بھی غلط حرکتیں کرے گا، اگر اس کو 80 کوڑے لگیں گے یہ شراب نہیں پیے گا، معاشرہ محفوظ ہو جائے گا۔ حد قذف، کسی کی پاک دامنی پر، عفت پر الزام لگے گا اور اس کی پاک دامنی کو چیلنج کرے گا، اس کو کوڑے لگیں گے، دوبارہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح اسلام نے معاشی استحکام کے اوپر بھی واضح ہدایات دی ہے۔ یہ بھی انبیاء کرام کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ قریب ہے کہ فقر و فاقہ انسان کو کافر بنا ڈالے۔ یعنی جس مال کو اللہ نے فتنہ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور حدیث پاک میں آتا ہے لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک خاص چیز فتنے کا سبب، میری امت کے فتنے کا سبب مال ہے۔ لیکن اسی مال کو قرآن نے فضل بھی کہا، اسی مال کو قرآن نے خیر بھی کہا، اسی مال کو قرآن نے زیب و زینت بھی کہا، اسی مال کو قرآن نے کفر سے بچانے کے لیے ایک سورس کے طور پر بھی ذکر کیا ہے۔ بہت سے لوگ قادیانی ہو گئے مال کی وجہ سے، بہت سے لوگ
جو ہے وہ یورپ کے ویزے کے چکر میں اپنے ایمان کو داؤ پر لگا بیٹھے۔ تو اگر معاشی طور پر استحکام ہوگا، سٹیبلٹی ہوگی، حلال کمائے گا، تو وہ کفر سے بھی بچ جائے گا، پلس وہ اور لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کر پائے گا۔ اللہ نے انسان کی روحانی بقا کا سبب اگر بیت اللہ کو قرار دیا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، تو اس کی ظاہری بقا کا سبب اللہ نے مال کو قرار دیا ہے کہ مال کی وجہ سے تمہارے اندر بقا اور تحفظ تمہیں مل سکتا ہے۔ تو انبیاء کرام کے ان مقاصد حسنہ کو آج امت کے سامنے رکھنا چاہیے کہ امن و امان قائم کرنا، معاشی استحکام لانا، اور لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا، اور لوگوں کو آزادی دلانا ظلم کے نظام سے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، فرعون تم نے بہت ظلم کر لیے اور ہزاروں بچوں کو قتل اور لڑکیوں کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، لیکن اب میں اپنی قوم کو جبر و استبداد کے نظام سے آزادی دلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو تمام انبیاء کے یہ مشترکہ مقاصد تھے۔ اگر ان خطوط پر اس معاشرے کو استوار کیا جائے گا، آگاہی اور اویئرنیس فراہم کی جائے گی، تو معاشرے کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com